اور متقی رہے، ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کا ذکر فرمایا ہے۔ اولیاء یہ ولیٌ کی جمع ہے، اور ولی یہ ولیٌ سے بنا ہے، جس کا عربی زبان کے اندر معنی ہے القرب والدنو، قریب ہونا، نزدیک ہونا۔ ولی اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا قرب یہ دو قسم کا ہے۔ ایک قرب وہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جو ہر کسی کو حاصل ہے، اس کے اندر اپنے بیگانے کی تمیز نہیں ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ مسلمان نہیں ہے، چاہے وہ کلمہ پڑھنے والا ہے، چاہے وہ کلمہ نہیں پڑھنے والا، ہر کسی کو اللہ تعالیٰ کا وہ قرب حاصل ہے۔ اور یہ قرب قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر انسان کے قریب ہے۔ جیسا کہ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم انسان کی شاہ رگ سے بھی بڑھ کر اس کے زیادہ قریب ہیں۔ تو یہ قرب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا یہ ہر کسی کو حاصل ہے، لیکن یہ جو قرب ہے، اس قرب کی وجہ سے کوئی آدمی ولی نہیں بنتا۔ کیونکہ یہ قرب ہر کسی کو حاصل ہے، اور اگر یہ قرب حاصل نہ ہوتا تو کسی کو وجود ہی نہ ملتا۔ اسی قرب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی وجہ سے ساری کائنات کو وجود کی دولت ملی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک قرب جو ہے وہ ایک خاص قرب ہے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں قرب محبت، کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کے ساتھ محبت فرمائے۔ یہ جو قرب محبت ہے، اس کے کئی درجے ہیں۔ اس قرب کی ابتدا اس وقت ہوتی ہے کہ جب بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، تو کلمہ پڑھ کر جب وہ مسلمان ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت اس کو مل جاتی ہے۔ جس طرح فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ولی ہے، ان لوگوں کے قریب ہے جو ایمان لائے، کہ ان کو اللہ تعالیٰ کفر کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کی روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو یہاں سے یہ جو اللہ تعالیٰ کا قرب محبت ہے، اس کی ابتدا ہوتی ہے، اور پھر یہ قرب جو ہے یہ ہر انسان کا جو ہے یہ الگ ہوتا ہے۔ کسی کو تھوڑا قرب حاصل ہے، کسی کو زیادہ قرب حاصل ہے۔
یہاں تک کہ یہ جو قرب کی انتہا ہے نا، یہ قرب سب سے اعلیٰ قسم کا جو قرب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو حاصل ہے۔ اور پھر انبیاء کی جماعت کے اندر بھی حضور سرکار سید المرسلین حضرت سرکار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم وہ ہستی ہیں کہ جہاں پر جا کر اس قرب کی انتہا ہوتی ہے کہ حضور سے بڑھ کر کسی کو اللہ تعالیٰ کا قرب محبت حاصل نہیں، اور حضور کے بعد حضور کے توسط سے اللہ تعالیٰ یہ قرب جو ہے جس کو بھی عطا فرماتا ہے اس کو عطا فرماتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے بغیر یہ قرب جو ہے یہ کسی کو نصیب نہیں ہو سکتا۔ تو یہ قرب محبت جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کا یہ ولایت کے معنوں کے اندر مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ ولی کے قریب ہوتا ہے، ولی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے۔ تو اس قرب میں مراد جو ہے وہ قرب محبت ہے کہ ولی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے انتہا محبت فرماتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ ہے وہ اپنے ولی کے ساتھ بے انتہا محبت فرماتا ہے۔ اب یہ جو ولی ہے یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ اس کی آگے اللہ تعالیٰ نے جو شرط ہے وہ بیان فرما دی، الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ جو ولی ہے اس کے لیے دو شرطیں ہیں۔ پہلے نمبر پر شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، جو کچھ بھی حضرت سرکار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے لے کر آئے ہیں ضروریات دین، وہ ان ساری ضروریات دین کو ماننے والا ہو اور کسی کا بھی انکار کرنے والا نہ ہو۔ وہ مومن ہے، وہ ایمان والا ہے۔ تو ولایت کے لیے جو پہلی شرط ہے وہ یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان ہو۔ اگر اس کے ایمان کے اندر کوئی نقص ہے تو وہ آدمی ہرگز اللہ تعالیٰ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اگر آسان لفظوں کے اندر سمجھنا چاہیں تو وہ آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کا ولی ہوگا تو پہلے نمبر پر یہ دیکھیں کہ اس کا عقیدہ حق اہل سنت و جماعت پر ہے یا کہ نہیں۔ اگر اس کا عقیدہ جو ہے وہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہو سکتا ہے، اس کے اندر جو شرط ہے ایک وہ پائی جا رہی ہے۔ اور اگر اس کا عقیدہ جو ہے وہ اہل سنت و جماعت والا عقیدہ نہیں ہے تو وہ ہرگز اللہ تعالیٰ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے یہ فرمان حدیث کی کئی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت جو ہے نا یہ 73 فرقوں کے اندر بٹ جائے گی۔ فرمایا کلہم فی النار الا واحدہ، کہ سب جہنم کے اندر جائیں گے سوائے ایک کے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ ناجیہ فرقہ جو نجات پانے والا ہے وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ جو میری سنت اور میرے صحابہ کی جماعت کی پیروی کرنے والے ہوں گے، اہل سنت و جماعت، وہ جنت کے اندر جائیں گے۔ تو اب جو اللہ تعالیٰ کا ولی ہے وہ جہنم کے اندر تو نہیں جائے گا، وہ جنتی ہے۔ اور جنت کے اندر جانے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی حدیث کے مطابق عقیدہ اہل سنت و جماعت ہونا چاہیے۔ اگر اہل سنت و جماعت والا عقیدہ نہیں ہے تو آدمی جنتی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جو ایمان ہے اس ایمان کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ولی اگر دیکھنا ہو تو پہلے نمبر پر ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کا عقیدہ اہل سنت و جماعت والا ہے یا نہیں۔
اگر ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہو سکتا ہے، اور اگر اس کا عقیدہ اہل سنت و جماعت والا نہیں ہے تو وہ ہرگز اللہ تعالیٰ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کی آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے زمانہ سے لے کر اب تک جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے ولی ہوئے نا، وہ سارے کے سارے اہل سنت و جماعت ہوئے۔ کوئی بھی اہل سنت و جماعت سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ کا ولی نہیں ہوا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو فرمایا نا الذین آمنوا، کہ وہ صاحب ایمان ہو، تو صاحب ایمان جو ہے، ایمان کا کمال یہ ہے کہ بندہ اہل سنت و جماعت ہو۔ اگر وہ اہل سنت و جماعت نہیں ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو یہ پہلے نمبر پر شرط اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ دوسرے نمبر پر بیان فرمایا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ یتقون کے ساتھ قانون کا لفظ ہے، اور یہ استمرار کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیشہ متقی اور پرہیزگار رہے۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ تقوی یہاں پر جو مراد ہے اس کا کم از کم درجہ یہ ہے کہ آدمی جو بھی شریعت کے احکام ہیں ان احکام کو ماننے والا ہو، ان پر عمل کرنے والا ہو۔ جن چیزوں کے کرنے کا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے حکم دیا ہے، ان پر وہ عمل کرنے والا ہو۔ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے منع فرمایا ہے، شریعت روکتی ہے، ان سے رکنے والا ہو۔ کم از کم اتنا درجہ جو ہے نا، یہاں سے جو ہے یہ تقوی جو ہے یہ شروع ہوتا ہے، جو یہاں پر مراد ہے۔ اور اس کی تقوی کی جو اگلی منزل ہے وہ منزل یہ ہے کہ آدمی جو ہے نا وہ اپنے دل کو بھی اللہ تعالیٰ کے غیر کے خیال سے پاک کر لے۔ یعنی اس کا دل جو ہے وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی یاد کے اندر مستغرق رہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا اس کے دل کے اندر کسی اور کی محبت ہرگز نہ ہو۔ یہاں پر جا کر جو ہے وہ تقوی جو ہے وہ اپنے کمال کو پہنچتا ہے۔ تو کم از کم اتنا درجہ جو ہے وہ ضروری ہے کہ وہ جتنے بھی احکام ہیں شریعت کے، جن کے کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے، ان سب پر وہ عمل کرنے والا ہو، اور جن چیزوں سے شریعت نے روکا ہے ان سب سے وہ رکنے والا ہو، تب وہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہو سکتا ہے، ورنہ وہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور یہ جو کانوا یتقون فرمایا نا، تو اس میں یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ آدمی جو ہے وہ ایک مہینے کے لیے نماز پڑھنی شروع کر دے کہ جی کہ میں اللہ تعالیٰ کا ولی بن گیا، مہینے کے بعد پتہ نہیں ہے نماز پڑھنے کا، یا پھر کچھ عرصے کے لیے اس نے اپنے اوپر پرہیزگاری جو ہے اس کو اس نے لاگو کر لیا، اور کچھ عرصے کے بعد اس نے یہ سارے معاملات جو ہیں چھوڑ دیا۔ اکثر لوگوں کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں۔ تو ایسا آدمی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ولی نہیں ہوتا۔ ولی وہ ہوتا ہے کہ جو صاحب استقامت ہو۔ استقامت سمجھتے ہیں آپ؟ استقامت یہ ہے کہ آدمی جو ہے نا وہ شریعت مطہرہ پر عمل کرنے والا ہو اور ہمیشہ اسی پر قائم رہے۔ یہ کیا ہے؟ استقامت۔ تو ولی کے لیے جو شرط ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ استقامت والا ہو، یعنی شریعت مطہرہ علی صاحب الصلاۃ والسلام پر وہ مسلسل عمل کرنے والا ہو، اور اس کے اندر وہ کمی بیشی نہ کرے۔ وہ آدمی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہو سکتا ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر آیا کہ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم سے عرض کی کہ حضور مجھے اسلام میں کوئی ایسی بات بتائیں کہ حضور کے بعد میں کسی سے اس کے بارے میں سوال نہ کروں، وہ میرے لیے کافی ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، فرمایا کہ تو یہ کہہ آمنت باللہ کہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کر، ثم استقم، پھر اس کے اوپر استقامت اختیار کر۔ تو یہ وہ چیز ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمائی، اور فرمایا کہ اس کے بعد اب کسی سے سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ استقامت جو ہے نا یہ بہت ضروری چیز ہے۔
استقامت کے بغیر آدمی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہرگز نہیں بن سکتا۔ جب تک وہ صاحب استقامت نہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کی ولایت جو ہے یا اللہ تعالیٰ کا قرب جو ہے، قرب محبت ہے، یہ صحیح معنوں میں اس کی طرف متوجہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ولی کے لیے ضروری ہے کہ وہ صاحب استقامت ہو۔ پھر جب آدمی متقی بھی ہو، پرہیزگار ہو، صاحب ایمان بھی ہو، اب اس کے بعد جو ہے نا وہ جو ولایت کے مقامات ہیں وہ شروع ہوتے ہیں۔ اور حدیث پاک کے اندر آیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے نا وہ نوافل کے ذریعے، یعنی جو فرض عبادات ہیں، فرض عبادات کو ادا کرنے کے بعد اس سے زائد جو نفلی عبادتیں ہیں ان کو کرتے کرتے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب وہ پاتا چلا جاتا ہے، جتنا وہ نیک کام کرے گا، جتنی نفلی عبادت کرے گا، اتنا وہ اللہ تعالیٰ کا قرب پاتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ ایک مقام وہ آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حتیٰ کنت احببتہ، یہاں تک کہ میں اس آدمی کے ساتھ محبت فرمانے لگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اور جب آدمی کو اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بناتا ہے نا، تو اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کنت سمعہ الذی یسمع بہ، کہ کان جو ہیں اس کے، وہ کان تو اس کے ہیں لیکن اس کے اندر جو سننے کی طاقتیں اور پاوریں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی خاص طاقت جو ہے وہ اس کو عطا کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح اس کی جو آنکھ ہے وہ بظاہر ایک انسان کی آنکھ ہے، لیکن اس کے اندر جو دیکھنے کی پاور اور طاقت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ خاص پاور اور طاقت ہوتی ہے جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے۔ اسی طرح اس کے جو پاؤں ہیں وہ بظاہر اس کے پاؤں ہیں، لیکن ان کے اندر جو قوت رفتار ہے یا جو چلنے کی رفتار ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ خاص جو ہے رفتار ہوتی ہے۔ اسی طرح اس کا ہاتھ جو ہے، بظاہر اس کا ہاتھ ہے لیکن اس کے اندر جو گرفت کی قوت ہے یا جو پکڑ ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ خاص پاور اور طاقت آ جاتی ہے، اور پھر اس آدمی کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے یہ تبدیلی فرما دیتا ہے کہ وہ آدمی جو ہے وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی یاد کے اندر مستغرق رہتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک مقام وہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، فرمایا کہ اگر وہ بندہ اب مجھ سے سوال کرے نا تو میں اس کو ضرور ضرور عطا کروں گا۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں جی کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ اللہ تعالیٰ تو شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، تو پھر مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے تو اولیاء کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ تو شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے تو اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر مانگ لو، جہاں پر بھی مانگو تو اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے جہاں پر بھی آپ مانگیں اللہ تعالیٰ ضرور سنتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی پکار کو سن کر آپ کی دعا کو قبول بھی فرمائے۔ اگر قبول کرنا ہے اپنی دعا کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر تو وہ وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، یہ اولیاء کی بارگاہ ہے کہ اولیاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ یہ اگر میری بارگاہ میں سوال کریں گے نا تو میں ضرور عطا کروں گا۔ اب اگر ہم دعا کرتے ہیں، ہم گناہ گار لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اگر وہ قبول فرما لے اس کا کرم ہے، اور اگر قبول نہ فرمائے تو تب بھی اس کی مرضی ہے۔ لیکن اگر ہم کسی اللہ تعالیٰ کے ولی کے پاس چلے جائیں اور جا کر اس کی خدمت میں یہ عرض کریں کہ اے اللہ تعالیٰ کے ولی، آپ تو اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں، آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ مسئلہ حل فرما دے، تو اب اگر وہ ولی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر دے تو اللہ تعالیٰ اس ولی کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے اور ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ تو یہ وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، ہم اس لیے اولیاء کے پاس جاتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کا قرب جو ہے نا وہ اس ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرماتا ہے۔ اور پھر
یہ جو اللہ تعالیٰ کا ولی ہوتا ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ اذا احب عبدا دعا جبریل، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ محبت فرماتا ہے تو حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارتا ہے اور فرماتا ہے انی احب فلانا فاحبہ، کہ اے جبریل میں فلاں بندے کے ساتھ محبت کرتا ہوں، میں نے اس کو اپنا محبوب بنا لیا ہے، تو بھی اس کے ساتھ محبت کر۔ حضور فرماتے ہیں فیحبہ جبریل، حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس آدمی کے ساتھ محبت کرنے لگتے ہیں۔ اور پھر حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں کے اندر یہ ندا کرتے ہیں کہ اے آسمان والو، فلاں جو بندہ ہے نا اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب بنا لیا ہے، فاحبوہ، تو اے آسمان والو تم بھی اس بندے کے ساتھ محبت کرو، اس کو اپنا محبوب بنا لو۔ حضور فرماتے ہیں کہ اہل آسمان اس آدمی کے ساتھ محبت کرنے لگتے ہیں، اور پھر اس آدمی کی جو قبولیت ہے وہ اللہ تعالیٰ زمین پر نازل فرما دیتا ہے۔ اب لوگوں کے جو دل ہے نا وہ اس آدمی کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اور پھر اس آدمی کی طرف اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کے جو دل ہیں ان کو متوجہ فرما دیتا ہے، اور ادھر معاملہ یہ ہے کہ اس ولی کو اللہ تعالیٰ تصرف اور اختیار عطا فرما دیتا ہے کہ وہ جیسے چاہے وہ تصرف کر سکتا ہے۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ کا ولی ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کے ولی کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اس کا دل اللہ تعالیٰ کی یاد کے اندر مستغرق ہوتا ہے۔ اگر وہ بات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بات کرتا ہے، اگر وہ سنتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی سنتا ہے، اگر اس کے دل کے اندر خیال آتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا خیال آتا ہے۔ کسی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، وہ کہتا ہے کہ ہر کس کے ترا شناخت جانو مال را چے کند، خانو مان فرزند و عیال را چے کند۔ وہ کہتا ہے کہ اے مولا کریم، جو آدمی تیری معرفت حاصل کر لیتا ہے اور تجھے پہچان لیتا ہے، وہ اپنی جان، اپنے مال، اپنے خاندان اور اس دنیا کا کیا کرے گا؟ دیوانہ کنی ہر دو جہانش بخشی، دیوانہ کرتا ہے اپنی محبت کے اندر، آدمی کو مستغرق فرما دیتا ہے، اور جب تیری محبت کے اندر آدمی جو ہے وہ مستغرق ہو جاتا ہے تو پھر دو جہان کی جو تصرف اور اختیار ہے اس کو عطا فرما دیتا ہے کہ جیسے چاہے تو تصرف کر، جیسے چاہے تجھے اختیار ہے۔ تو وہ شاعر کہتا ہے کہ دیوانہ کنی ہر دو جہانش بخشی، دیوانہ تو ہر دو جہاں راچے کند۔ کہتا ہے کہ اے مولا کریم، پہلے اپنی محبت کے اندر اس آدمی کو مستغرق فرماتا ہے، پھر اس کو دو جہان کے اندر تصرف اور اختیار کی دولت بھی عطا فرما دیتا ہے، لیکن دیوانہ تو تیرا دیوانہ ہے، محبت کرنے والا تو تیرے ساتھ محبت کرنے والا ہے، وہ اس حکومت کو وہ کچھ نہیں سمجھتا، وہ تو اللہ تعالیٰ کی محبت کے اندر مستغرق ہے، اور اس کے دل کے اندر صرف یہی چیز بسی ہوئی ہوتی ہے کہ اللہ بس ما سواہ ہوس، کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کی محبت چاہیے، اس کے سوا کسی کی بھی جو محبت ہے، اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کی یا دنیا کی جو محبت ہے، یہ ہوس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ صحیح محبت جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے پیاروں کی محبت ہے۔ تو یہ ولایت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ تو یہ ولایت کے لیے جو شرط ہے نا، یہ دو چیزیں جو ہیں یہ شرط ہیں کہ یہ ہم نے دیکھنی ہے، اگر کسی آدمی کے اندر ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہو سکتا ہے، ورنہ وہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہرگز نہیں ہو سکتا۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ وہ مومن بھی ہو اور متقی اور پرہیزگار بھی ہو، اگر ان دونوں میں سے ایک چیز بھی اس کے اندر نہیں پائی جا رہی تو وہ آدمی ہرگز اللہ تعالیٰ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان اولیاء اللہ کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ان پر آئندہ کے معاملے، یہ بات یاد رکھیں
کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان پر کسی چیز کا خوف نہیں، لیکن جتنا اللہ تعالیٰ کا ولی خوف رکھتا ہے اتنا دنیا کے اندر کسی کو خوف نہیں ہوتا۔ فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے اس کا ڈر اور اس کا خوف رکھنے والے علماء ربانیین ہیں۔ جو علماء ہیں وہی اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو ولی ہوتا ہے نا اس کو بڑا خوف ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اگرچہ وہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کا عارف بھی ہے، اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے اور پہچانتا ہے۔ اور جیسے جیسے انسان کی معرفت بڑھتی ہے اس کے ساتھ ساتھ انسان کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو خوف ہے وہ بھی بڑھتا چلا جاتا ہے، اور انسان یہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کس اونچی شان کی مالک ہیں، اور میں جو عبادتیں کر رہا ہوں اور جو بھی میں اپنی زندگی بسر کر رہا ہوں یہ میری عبادتیں جو ہیں وہ اس کی شان کے لائق نہیں ہیں۔ اس چیز کا ولی کو احساس ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ انا اعلمکم باللہ واتقاکم، فرمایا کہ میں تم سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو جاننے والا ہوں اور تم سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خوف رکھنے والا ہوں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تقوی اختیار کرنے والا ہوں۔ تو جیسے جیسے یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ تعالیٰ کا قرب جو ہے یہ بڑھتا چلا جاتا ہے تو انسان جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جو ہے وہ خوف جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور وہ یہ جانتا ہے کہ میں یہ جو عبادتیں کر رہا ہوں اور جو بھی نیکی کے کام کر رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات جو ہیں ان کے مقابلے کے اندر یہ کچھ بھی نہیں ہے، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کر پا رہا جس طرح مجھے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم اگر آپ کی زندگی پاک کو دیکھیں تو آپ رات کو اتنا قیام فرماتے کہ آپ کے جو پاؤں مبارک ہیں وہ متورم ہو جاتے ہیں اور ان کے اندر سوزش ہو جاتی قیام کرنے کی وجہ سے۔ تو حضرت بی بی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا مقام عطا فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے صدقے میں آپ کی برکت کے ساتھ آپ کے اگلوں کے بھی گناہ معاف فرما دیے ہیں، پچھلوں کے بھی گناہ معاف فرما دیے ہیں، تو حضور اتنا عبادت کے اندر اتنی کوشش اور اتنی محنت کیوں ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، فرمایا کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کہ جب اللہ تعالیٰ کی معرفت جو ہے وہ بڑھتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے احسانات اور اس کی جو نعمتیں ہیں ان پر نگاہ جاتی ہے تو اب آدمی جو ہے وہ پوری زندگی جتنی بھی عبادت کرتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو عطا فرمایا ہے اس کے مقابلے کے اندر میری عبادتیں یہ شکر کی صلاحیت نہیں رکھتی، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ تو یہ تقوی جو ہے نا، یہ پرہیزگاری جو ہے، جتنا اللہ تعالیٰ کی پہچان نصیب ہوتی ہے اتنا ہی آدمی کا تقوی بڑھتا چلا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا خوف اور خشیت جو ہے یہ انسان کے دل کے اندر بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو ولی جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرتا ہے، اس کے اوپر بڑا خوف ہوتا ہے۔ اور پھر یہ بھی بات یاد رکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا ولی ہوتا ہے نا اس کے اوپر بلائیں اور آزمائشیں یہ عام لوگوں کی بنسبت زیادہ آتی ہیں۔ الدنیا سجن المؤمن، فرمایا گیا کہ دنیا جو ہے نا یہ مومن کے لیے ایک قید خانہ ہے۔ تو عام مومن جو ہے اس کے لیے ایک قید خانہ ہے کہ اس کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں، اس کے اوپر تکلیفیں آتی ہیں اس کے اندر، اور جو اللہ تعالیٰ کا ولی ہوتا ہے اس کے اوپر زیادہ آزمائشیں آتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے زیادہ امتحانات آتے ہیں، دنیا کے اندر اس کے اوپر مصیبتیں وارد ہوتی ہیں، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو ولی ہے لا خوف علیہم، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو ولی ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا ڈر رکھتا ہے، اس کے علاوہ دنیا کی کوئی بھی مصیبت آ جائے وہ کبھی بھی اس سے ڈرتا نہیں ہے،
اس کی نگاہ جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہوتی ہے۔ تو یہ ہے لا خوف علیہم، کہ ان کے اوپر خوف نہیں ہے۔ دنیا کے اندر بڑے سے بڑا نقصان ہو جائے، بڑے سے بڑی تکلیف آ جائے، بہت زیادہ آزمائش آ جائے، تو تب بھی یہ گھبراتے نہیں، اس لیے کہ علماء عارفین فرماتے ہیں کہ الدنیا بأسرها فی اعینہم اقذر من ذراع خنزیر میت بال علیہ کلب فی ید مجذوم۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا کی حیثیت جو اللہ کا بندہ ہے نا، اس کے سامنے ایسے ہے کہ جیسے ایک خنزیر اور مرا ہوا مردہ خنزیر، اس خنزیر کی جو ہڈی ہے نا، اس کے اوپر کسی کتے نے پیشاب کیا ہوا ہو، اور وہ ہڈی جو ہے وہ کسی کوڑ کے مرض کے اندر مبتلا آدمی نے اپنے ہاتھ کے اندر پکڑی ہوئی ہو، تو انسان کی طبیعت اس سے کتنی کراہت کرتی ہے، کتنا اس کو ناپسند کرتی ہے۔ تو کہا کہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں نا، ان کے نزدیک دنیا اتنی بھی قدر نہیں رکھتی، اس سے بھی کم جو ہے وہ اس کی قدر کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو دنیا ہے، دنیا کی جو مصیبتیں ہیں، یہ جو دنیا کی تکالیف ہیں، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ولی جو ہے وہ گھبراتا نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوتا، وہ ڈرتا نہیں ہے، اور نہ ہی کسی معاملے کے اندر وہ پریشان ہوتا ہے۔ تو یہ ہے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ رہا یہ معاملہ کہ اللہ تعالیٰ کا خوف، تو خوف بھی سب سے زیادہ ہوتا ہے، اور اس بات کا بھی خوف ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عبادت کی توفیق عطا فرمائی ہے، ہم جو نیک کام کر رہے ہیں، تقوی اور پرہیزگاری اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم یہ ساری زندگی عبادت کرتے رہیں، تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کیے رکھیں۔ تو وہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے نا کہ بعض اوقات انسان پوری زندگی نیکی والے عمل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک بالشت کی جگہ رہ جاتی ہے۔ وہ جنت کے اندر جانے والا ہوتا ہے کہ آخر عمر کے اندر وہ مرنے سے پہلے ایسا کام کر جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ مستحق جہنم ٹھہرتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ولی کو، اللہ تعالیٰ کے جو پیارے ہیں، ان کو خوف ہوتا ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو توفیق عطا فرمائی ہے، یہ توفیق جو ہے یہ کہیں سلب نہ ہو جائے، اور ہمارا یہ مقام جو ہے یہ ختم نہ ہو جائے۔ تو خوف ان کو بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کا، اللہ تعالیٰ کی ذات سے وہ ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ وہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں۔ تو یہ ہے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ ان کے اوپر خوف نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ پھر فرمایا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ ان کے لیے دنیا کی زندگی کے اندر بھی خوشخبری ہے، آخرت کے اندر بھی خوشخبری ہے۔ دنیا کے اندر کیا خوشخبری ہے ان کے لیے؟ ان کے لیے دنیا کے اندر پہلے نمبر پر جو ائمہ تفاسیر نے یہ لکھا ہے کہ پہلے نمبر پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ولی کو دنیا کے اندر ہی بشارت عطا فرما دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے جنت عطا فرما دی ہے، اور اس کا سب سے جو اعلیٰ درجہ ہے، جو کہ اتنا پختہ ہے کہ جتنا انسان کو کسی چیز کے اندر شک نہیں ہو سکتا، کسی چیز کے اندر بھی وہ شک کر سکتا ہے لیکن اس کے اندر وہ شک نہیں کر سکتا۔ اور وہ درجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی زبان مبارک سے کسی کو جنت کی بشارت عطا فرما دے۔ جس طرح کہ حضرات عشرہ مبشرہ ہیں کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے اپنی زبان مبارک سے جنت کی بشارت عطا فرمائی کہ ابو بکر بھی جنتی ہیں، عمر بھی جنتی ہیں، عثمان بھی جنتی ہیں، علی بھی جنتی ہیں، اسی طرح طلحہ و زبیر، اسی طرح عبد الرحمن بن عوف، اور اسی طرح سعد بن ابی وقاص، اور حضرت سعید بن زید، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، ان سب کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ایک حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ یہ بھی جنتی ہے، یہ بھی جنتی ہے، یہ بھی جنتی ہے، سب کے بارے میں حضور نے بشارت عطا فرما دی۔ تو یہ ہے لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ہی ان کو جنت کی بشارت عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم اپنی زبان مبارک سے بشارت عطا فرمائیں کہ تجھے اللہ تعالیٰ نے جنت عطا فرما دی ہے۔
لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی وفات کے بعد ائمہ فرماتے ہیں کہ چونکہ اب وحی کا سلسلہ جو ہے وہ بند ہو چکا ہے، تو اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے اور متقی پرہیزگار قسم کے جو لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نیند کی حالت کے اندر، خواب کے اندر یا پھر کشف کے عالم کے اندر اللہ تعالیٰ کسی کے بارے میں یہ بشارت دے دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت عطا فرما دی ہے۔ اور یہ ان کو کہتے ہیں مبشرات۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا لم یبقى من النبوۃ الا المبشرات، فرمایا کہ نبوت کے اندر جو چیزیں ہیں ان میں سے صرف مبشرات باقی رہ گئی ہیں دنیا کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتا ہے، خوشخبری دینے والی چیزیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا حضور یہ مبشرات کیا ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے فرمایا الرؤیا الصالحہ، جو اچھے خواب ہیں جو نیک اور متقی اور پرہیزگار لوگوں کو آتے ہیں، یہ کیا ہیں؟ مبشرات ہیں کہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ بشارت دیتا ہے مومن کو کہ تیرے نیک اعمال جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر قبول ہو رہے ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ہر آدمی کا جو خواب ہے نا یہ مبشرات کے اندر نہیں آتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا فرمان ہے حدیث پاک کے اندر حضور نے فرمایا کہ الرؤیا ثلاث، فرمایا کہ 3 قسم کے خواب ہوتے ہیں۔ ایک فرمایا بشرا من اللہ تعالی، ایک تو وہ ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو خوشخبری عطا فرماتا ہے، اور دوسرے نمبر پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا وحدیث النفس، جو دل کی بات ہے۔ یعنی بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ ہم پورا دن ایک بات کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، اس کے بارے میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں، یا کوئی بات ہمارے ذہن کے اندر جو ہے وہ رہ جاتی ہے، تو جب ہم سوتے ہیں نا تو اسی سے متعلق جو ہے نا وہ خواب جو ہے وہ ہمیں آ جاتی ہے۔ تو یہ کوئی مبشرات میں سے نہیں ہے، یہ چیز جو ہے نا یہ اس نے جو دن بھر سوچا ہے وہی اس کے سامنے آ گیا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا وتخویف الشیطان، کہ شیطان کی طرف سے بھی یہ خواب جو ہیں وہ دکھائے جاتے ہیں، بندے کو خوف زدہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہر خواب جو ہے نا یہ مبشرات میں نہیں آتا، مبشرات کے اندر وہ خواب آتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالح متقی اور پرہیزگار لوگ دیکھتے ہیں اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ بشارت عطا فرماتا ہے۔ اب حدیث پاک سنیں، امام حاکم نے، امام بہقی نے اس حدیث پاک کو روایت کیا، دیگر ائمہ نے بھی روایت کیا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم سے یہ سوال کیا کہ حضور یہ لہم البشرا فی الحیات الدنیا جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اس سے کیا مراد ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا ہی الرؤیا الصالحہ یراها المؤمن او ترا لہ، حضور نے فرمایا کہ یہ رؤیا صالحہ ہیں جن کو مومن دیکھتا ہے یا مومن کے بارے میں کوئی دیکھتا ہے۔ وہ رؤیا صالحہ جو ہے نا حضور نے فرمایا کہ وہ دنیا کے اندر انسان کو بشارت دی جاتی ہے۔ اور پھر ایک اور حدیث پاک سنیں، اس کے اندر آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ کے اندر ایک آدمی حاضر ہوا اور اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، حضور اس آیت کا کیا معنی اور مراد ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لہم البشری فی الدنیا جو ہے نا اس سے مراد کیا ہے؟ ہی الرؤیا الحسنہ، وہ اچھی خوابیں ہیں، یبشر بها المؤمن، کہ جس کے ساتھ بندے کو مومن کو بشارت دی جائے کسی اچھی انجام کی یا اس کے بارے میں اچھی جو ہے وہ بشارت اس کے اندر خواب کے اندر دی جائے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے وفی الآخرہ کا معنی بیان کیا کہ جب مومن مرتا ہے نا تو مرتے وقت اس کو بشارت دی جاتی ہے
ان قد غفر لک ولمن حملک الی قبرک، کہ اے بندے ہم نے تیری بھی بخشش فرما دی ہے، اور جو شخص تیرے جنازے کے اندر شریک ہوگا اور تیرا جنازہ پڑے گا، تجھے قبر تک اٹھا کر لے جائے گا، تو تیری وجہ سے ہم نے اس کی بخشش بھی فرما دی ہے۔ یہ بندہ مومن جو اللہ تعالیٰ کا ولی ہے نا، اس کو موت کے وقت جو ہے یہ بشارت دی جاتی ہے۔ تو اب وہ بندہ مومن جو ہے نا، وہ جب یہ مقامات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دیکھتا ہے تو وہ بڑا خوش ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر آیا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ۔ فرمایا کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کو پسند کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ ملاقات کو پسند فرماتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کو ناپسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ مراد یہاں پر موت ہے ملاقات سے، کہ جو آدمی موت کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کو پسند فرماتا ہے کہ یہ آدمی ہماری بارگاہ کے اندر حاضر ہو، اور جو موت کو ناپسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس آدمی کو ناپسند فرماتا ہے کہ یہ ہماری بارگاہ کے اندر حاضر ہو۔ تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یا دیگر ازواج مطہرات میں سے کسی بیوی صاحبہ نے عرض کی کہ حضور ہم تو موت کو ناپسند کرتے ہیں، اکثر یہی ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے وہ موت کو ناپسند کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معاملہ اس طرح نہیں، فرمایا کہ جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو اس وقت بشر برضوان اللہ ورحمتہ ہی، اس موت کے وقت اس بندہ مومن کو بشارت دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ راضی ہے اور اللہ تعالیٰ تیرے اوپر رحمت فرمائے گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب اس کو وہ اپنا مقام جو ہے نا وہ جنت کے اندر یا جو جنتی معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ راضی ہے، یہ بتا دیا جاتا ہے، اس کو دکھا دیا جاتا ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ فَأَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ فَأَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ، کہ اب وہ آدمی جو ہے نا وہ یہ پسند کرتا ہے کہ مجھے موت آئے اور میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوں، اور اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ ملاقات کو پسند فرماتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب جو کافر ہے، جو آدمی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق نہیں ہے، فرمایا جب اس کی موت کا وقت آتا ہے نا تو پھر اس کے سامنے بھی حجابات جو ہیں وہ اٹھا دیے جاتے ہیں، اس کو دکھا دیا جاتا ہے کہ آخرت میں اس کے لیے کیا عذاب اور کیا سزا جو ہے وہ تیار کی جا چکی ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اب وہ جو مرنے والا ہے نا، اس نے اپنے آگے جو دیکھا ہے، جو اس کے ساتھ معاملات ہوں گے، ان سے بڑھ کر کسی چیز کو ناپسند نہیں کرتا، لہٰذا اب وہ ناپسند کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کرے، لہٰذا اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ ملاقات کو ناپسند فرماتا ہے۔ تو یہ جو بندہ مومن یا جو اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، اس کو بشارت دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ راضی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ کے اولیاء وفات پاتے ہیں نا، تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے چہرے پر تبسم کی کیفیت ہوتی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ نشان مرد مومن بتو گویم کہ چون مرگ آید تبسم بر لب اوست۔ اس نے کہا کہ مومن کی میں تمہیں نشانی یہ بتاتا ہوں کہ جب وہ مرے گا نا تو دیکھو گے کہ اس کے لبوں پر تبسم ہوگا، اور تبسم کیوں نہ ہو کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کا مشتاق ہے، اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو رہا ہے، تو اب تبسم تو اس کے ہونٹوں پر آئے گا۔ تو یہ ہے لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کے اندر بھی خوشخبری رکھی ہے اور آخرت کے اندر بھی بشارت اور خوشخبری رکھی ہے۔ پھر ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضرت سیدنا ابو ذر الغفاری نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم سے یہ سوال کیا کہ حضور آدمی جو ہے نا وہ اپنی ذات کے لیے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ راضی ہو نیکی والا عمل کرتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس کے ساتھ محبت کرنے لگ جاتے ہیں یا لوگ اس کی تعریف کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو حضور کیا اس کے ساتھ کوئی اجر کے اندر کمی تو نہیں ہوتی؟ اخلاص اور للہیت کا جذبہ دیکھیں کس عروج پر ہے
کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے عمل کر رہے ہیں، اب کوئی تعریف کرتا ہے یا کوئی محبت کرنے لگ جاتا ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ کہیں ہمارے عمل کے اندر تو کوئی فرق نہیں آ رہا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا تلک عاجل بشر المؤمن، فرمایا کہ یہ مومن کو دنیا کے اندر بشارت دی جاتی ہے کہ تیرے نیک اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر قبول ہو رہے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ لوگوں کی زبان پر اس کی تعریف اور اس کی محبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر پیدا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح جب آخرت کے اندر بھی معاملہ دیکھیں تو آخرت کے اندر بھی یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ لیسا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیسا علی اہل لا الہ الا اللہ وحشت فی الموت ولا فی القبور ولا فی النشور، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور اس کے مطابق پھر اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے شریعت مطہرہ کے مطابق، حضور فرماتے ہیں کہ وہ مرتے وقت بھی وحشت محسوس نہیں کرتا، قبر کے اندر بھی وحشت محسوس نہیں کرتا، اور جب قبر سے اس کو اٹھایا جائے گا اس وقت بھی وہ وحشت کو محسوس نہیں کرتا۔ بندے ہیں کہ جب سور پھونکا جائے گا تو اس وقت وہ اپنی قبر سے جب اٹھیں گے، حضور فرماتے ہیں کہ میں وہ اب بھی دیکھ رہا ہوں۔ حضور کے علم پاک کا اندازہ فرمائیں آپ کہ کتنا اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہے کہ اس وقت کے حالات جو ہیں وہ حضور اب دیکھ رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں ان کو دیکھ رہا ہوں کہ ینفضون رؤوسہم عن التراب، کہ جب یہ اللہ تعالیٰ کے ولی اپنی قبر سے اٹھیں گے نا تو اٹھ کر تو اپنے سروں سے جو مٹی ہے اس کو جھاڑ رہے ہوں گے، اور ان کی زبان پر یہ الفاظ ہوں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے ہر قسم کے غم کو ہم سے دور فرما دیا۔ تو یہ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ کہ جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں نا ان کے لیے دنیا کے اندر بھی بشارت ہے اور آخرت کے اندر بھی بشارت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں اولیاء اللہ کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔